الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد زکوٰۃ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا اور کسی چیز کا پاک ہونا۔ جو ہم اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ ایک سال کے بعد نکالتے ہیں، اس سے مال کے اندر برکت بھی آتی ہے اور مال پاک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ حصہ نہ نکالا جائے تو مال پاک نہیں رہتا، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جس کا معنی پاک ہونا بھی ہے اور اس کا معنی بڑھنا بھی ہے۔ اسلام نے ایک سال بعد آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور وہ جب کوئی چیز پورا ایک سال پڑی رہے اور آپ کی ملکیت ہو، کوئی چیز پورا ایک سال پڑی رہے اور آپ کی ملکیت ہو، اور اس چیز کی اجناس قسمیں بھی بیان کر دی کہ کس کس قسم پر زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، یا اس کے علاوہ جانور ہیں جن کی مخصوص مقداروں پر اسلام نے آپ کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ایک سال بعد آپ نے جانوروں میں سے اس قسم کا ایک جانور دینا ہے جب اتنی مقدار میں جانور ہوں، اور اس کی بھی شرط لگائی کہ وہ جانور ایسے ہونے چاہیے کہ جو اللہ کی زمین سے چرتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ پیسوں سے ان کو چارہ نہیں ڈالتے۔ اگر آپ کے پاس ایسے جانور ہیں جن کو آپ چارہ خرید کر ڈالتے ہیں یا اپنی زمین میں بو کر کاٹ کر ان کو چارہ کھلاتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس جانور پر ہے کہ جو فی سبیل اللہ فری زمین پر چرتا ہے اور آپ کا اس کے کھانے پینے پر کوئی خرچہ نہیں آتا، اس پر ہے زکوٰۃ۔ باقی سونا چاندی اور اس کے ساتھ ملایا جائے گا روپے پیسے کو۔ روپیہ بھی آج کل سونے چاندی کی جگہ پر چلتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر مال تجارت ہے آپ کے پاس تو اس پر بھی ایک سال بعد اندازہ لگایا جائے گا کہ آپ کی رقم کتنی لگ چکی ہے اس کے اوپر، تو شریعت نے ایک سال بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی مقدار میں ہے؟ ٹوٹل مال کا 40واں حصہ۔ آپ اپنے مال کو دیکھیں کتنا ہے، سونا ہے، اگر وہ مخصوص مقدار کو پہنچ گیا، یعنی سونا اتنا زیادہ ہے کہ وہ 20 دینار کو پہنچ جائے، جس کو اندازتاً علماء 6.25 یا 7 تولے کے قریب شمار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چاندی اگر وہ 200 درہم ہے، جس کا اندازہ علماء نے تقریباً 52.5 تولے چاندی کے قریب لگایا ہے، اور روپے پیسے اگر آپ کے پاس چاندی کی بقدر ہیں، یعنی کہ آج کے اندازے کے مطابق وہ 60 یا 80 لگا لیجئے، اتنے ہزار آپ کے پاس رقم ایک سال سے پڑی رہی، تو پھر آپ کو ٹوٹل رقم کا اندازہ لگا کہ اس کا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینا ہے۔ مثلا جتنا سونا ہے آپ کے پاس، آپ اس سونے کے ماشے بنا لیجئے۔ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے، 10 تولے سونے کے ماشے بنائیں گے تو 120 ماشے بنیں گے۔ اب 120 کو تقسیم آپ 40 پہ کر لیجئے تو 3 ماشے بنتے ہیں، یعنی جس کے پاس 10 تولے سونا ہے اس کی 3 ماشے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر تو وہ اپنے سونے میں سے کٹوانا چاہتا ہے تو اتنی مقدار میں سونا اللہ کے رستے میں دے دے، اگر نہیں تو مارکیٹ سے جا کے اس کی قیمت معلوم کرے، اتنا جو عوض بنتا ہے وہ پیسے اللہ تعالیٰ کے رستے میں وقف کر دے۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ ایک جنس کو دوسری جنس کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نہیں بنائی جا سکتی۔ مثلا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 2 لاکھ روپیہ ہے، آپ کہتے ہو 5 تولے سونا اور 2 لاکھ کا اگر میں سونا خریدوں تو تقریباً 6.5 پونے 7 تولے تو بن ہی جائے گا، لہذا زکوٰۃ بن گئی۔ نہیں، سونا 5 تولے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، 5 لاکھ پر زکوٰۃ ہے۔ آپ دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے کہ جی میرے پاس سونا ہے تقریباً 5 تولے اور 5 تولے سونا بنتا 6 لاکھ کا،
اور ادھر میرے پاس 5 لاکھ روپے نقدی ہے لہذا 11 لاکھ ہو گیا، 11 لاکھ کی زکوٰۃ، یہ نہیں ہے۔ ایک جنس کو دوسری جنس کے ساتھ مکس نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جنس کو دیکھیں گے وہ خود اپنے نصاب کو پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے، نہیں پہنچی تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لازم کیا۔ لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، رمضان میں نکال دیں ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں نکالیں۔ آپ اگر وہ زکوٰۃ کسی اور وقت میں نکالنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اصل مقصد ہے جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ دے دیں، سال سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن تو عشرہ ذوالحجہ ہے، وہ پہلے 10 دن جو ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا مال نصاب کو نہیں پہنچا، کچھ کم ہے، آپ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ بھئی میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، تو دے سکتے ہیں۔ الا ان یشاء ربها، مال کا مالک خود زکوٰۃ دینا چاہے، نصاب کو نہیں بھی پہنچا، مثلا آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے میرے اوپر فرض نہیں ہے لیکن میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں تاکہ مجھے اس سے برکت ملے، اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت کر دے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ میرے سے خوش ہو جائے، اس نیت سے اگر آپ دیتے ہیں، آپ کے پاس 10,000 پڑا ہے، آپ 10,000 کا 40واں حصہ دے دیتے ہیں، برکت ہے، جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کن جگہوں پر لگے گی یہ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے اندر بیان کریں گے، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے 2-3 باتیں اور ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ نے جب ایک چیز سمجھ لی کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ ان 8 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں آتا ہے جس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، تو پھر آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ اسے بتاؤ۔ ہاں ایک اجنبی آپ سے آ کے مطالبہ کرتا ہے، آپ اسے نہیں جانتے، آپ اسے کہہ سکتے بھائی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اگر تیرے اوپر لگتے ہیں تو لے لے۔ لیکن ایک شخص کو آپ جانتے ہیں، آپ کا عزیز ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا محلے دار ہے، آپ کو پتہ یہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، مستحق ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ مت کہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ طریقہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہنا ضروری ہے، اس کو آگاہ کرنا لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ سفید پوش اور خوددار آدمی اس کو زکوٰۃ کا لفظ کہہ دیں، وہ بیچارہ یا تو قبول ہی نہیں کرے گا، اگر بڑا ہی مجبور ہوا تو بڑا دل برداشتہ ہو کے قبول کرے گا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جس کو مستحق پتہ ہے آپ کو یہ مستحق ہے، آپ اس کو پیسے دیں اور اسے کہیے میری طرف سے آپ کے لیے مدد ہے، تحفہ ہے، آپ اپنی کسی ضرورت پہ لگا لیجئے۔ تو بھائیو زکوٰۃ دیتے وقت کسی کو لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری چیز اور اہم چیز، زکوٰۃ یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے مال میں کسی کا حق ہے، اس کو نکالنا، اس کو خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، آپ کسی پر احسان نہیں کرتے۔ آپ جب اپنی زکوٰۃ نکالیں گے نا تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ جس نے زکوٰۃ وصول کی ہے، نہ کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ اخلاقاً وہ کہتا ہے تو کہتا پھرے، لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت آپ اس چیز کا خیال کریں کہ یہ آپ کے اوپر فرض تھا اور یہ اس کا حق تھا جو آپ اس کو دے رہے ہو۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ یہ زکوٰۃ میرا حق نہیں، کسی کا مال میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو پھر ہم اس زکوٰۃ میں تصرف نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کو کسی جنس میں تبدیل کر کے دے دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ مثلا آپ کے پاس روپے موجود ہیں، آپ روپوں کی زکوٰۃ روپے میں دیجئے۔ سونا چاندی ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ یا سونے چاندی میں دیں یا اس کا بدل بھی روپے شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے لیے بنڈل بنوانا شروع کر دیں کہ جی راشن بنوا دیں، اتنے بنڈل بنا دو جی، یا اتنے سوٹ لے آؤ، اتنے جوتے لے آؤ، مخصوص انداز میں زکوٰۃ تقسیم کرنا۔ جی میں بنڈل تقسیم کروں گا زکوٰۃ کے۔ بھئی پہلا تو سوال یہ ہے جو مال آپ کا نہیں ہے، آپ کون ہوتے اس میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے والے؟ یہ میری بات سمجھیے گا۔
مال جب فقیر اور غریب کا ہے وہ جیسے چاہے خرچ کرے، آپ اس کو مال پکڑائیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے قرض لینا ہو، آپ اس سے قرض لینے جاؤ، وہ کہے بھائی راشن لے لے میرے سے، روزانہ آپ کے گھر پہ وہ راشن بنڈل ایک بھجوا دے اور کہے یہ تمہاری زکوٰۃ، تمہارا جو میں نے قرض دینا اس کی کٹوتی کرتے جاؤ، آپ وصول کریں گے اس سے؟ آپ کہیں گے بھائی میرے پیسے ہیں، پیسے نکالو۔ تو یہ کسی کا حق ہے، اس میں آپ اپنی مرضی سے تصرف نہ کیجئے، ان کو پیسے پکڑائیے۔ ہر بندے کی زکوٰۃ کھانا، ضرورت کھانا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کھانا راشن، وہ پورا سال کھاتا ہے، اللہ اس کو پورا سال کھلاتا ہے، رمضان میں آ کے سب کا راشن کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ایک رمضان ہی ہے جس میں راشن دیا جاتا ہے، پورا سال وہ نہیں کھاتے۔ یہ طریقہ درست نہیں میرے عزیز بھائیو۔ آپ پیسے دیجئے، وہ اپنی ضرورت چاہے اپنی دوائی پر لگائے، چاہے وہ اپنے گھر کا کرایہ دے، چاہے وہ اپنے بل دے، چاہے وہ اپنے بچوں کی فیسیں دے، چاہے وہ سوٹ بنائے، چاہے وہ اپنے کاروبار میں ڈال لے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کسی کے پیسے پر ایسا مت کیجیے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ زکوٰۃ کے متعلقہ کہ زکوٰۃ چھٹے مار کر نہ دیں۔ 500 روپے اس کو دے دیا، 1000 روپے اس کو دے دیا، 2000 اس کو دے دیا، 3000 اس کو دے دیا، یہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو اصل طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ معاشرے سے فقر اور زکوٰۃ کے مستحقین کی مقدار کو کم کرنا، تاکہ آئندہ سال جتنے بندے آپ زکوٰۃ کی مد سے نکال کر ان کو غنی بنا سکو، بنا دو۔ جب یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا نا، ابھی معاشرے کے اندر 100 بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے اور 500 بندہ لینے والا ہے، آپ زکوٰۃ 100 بندہ اس طریقے سے نکالے کہ آئندہ سال زکوٰۃ دینے والے 120 یا 30 ہو جائیں، پھر آئندہ سال 140 ہو جائیں، 50 ہو جائیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فقر ختم کر دے گا۔ زکوٰۃ جس کو دیں اس کو اتنی مقدار میں دیں کہ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے۔ جوان آدمی ہے، اب اسے کبھی دیکھو میں تمہیں کوئی 15-20 ہزار روپے میں ایسا کاروبار کروا دیتا ہوں کہ جو بڑا مناسب ہے اور اللہ اسے اچھی روزی دیتا ہے، تم منڈی سے آلو لا کے بیچ لو، ٹماٹر لا کے بیچ لو، سبزی لا کر بیچ لو، پھل بیچ لو، یا ان سے ملتے جلتے سینکڑوں کاروبار ہیں جو تھوڑے سے پیسے لگا کر ڈبل پیسے بن جاتے ہیں۔ تو میں تمہیں کاروبار کرواتا ہوں، ریڈی لے دیتا ہوں 8-10 ہزار کی، اور 5,000 روپیہ تمہیں میں دیتا ہوں، تم منڈی سے سودا لا کر اس کو بیچو۔ ہم اس کو پکڑاتے ہیں بنڈل زکوٰۃ کا، جو 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو معاشرے سے فقر کو ختم کیجیے۔ فقر ختم کرنے کا طریقہ کہ اپنی زکوٰۃ کو چھٹا نہ ماریں، چند بندوں میں تقسیم کریں، لیکن اس کو کارآمد بنائیں، اور پھر گاہے بگاہے اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، بھائی خیال سے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ پیسے ضائع کرنے والا ہے، آئندہ سال اس کو نہ دیجیے، اس کو کہ بس ٹھیک ہے جو میرے سے جو توفیق ہوگی 500,000 میں تجھے ویسے دے دیا کروں گا، لیکن یہ زکوٰۃ اب میں اس کو دوں گا جو سمجھدار ہے اور پیسے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ضائع کرتا ہے، کیونکہ ہر بندہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو زکوٰۃ اس طریقے سے دیجیے، واللہ اس طریقے سے آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ معاشرے سے فقر کو ختم کر پائیں گے۔ زکوٰۃ کے متعلقہ کچھ اور اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز، کن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کو نہیں جائز۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ دیتے وقت کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اپنے 2 سے 3 درسوں کے اندر اس کو واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فریضے کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک اعلان بھی ہے اور آپ سے اپیل بھی ہے۔ اللہ کی توفیق سے مسجد کے ساتھ والا جو گھر ہے، یہ بالکل پیچھے والی جانب پہ، یہ 11 مرلے جگہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو مسجد کے لیے خرید لیا جائے۔ تو 11 مرلے وہ جگہ ہے، تو آپ ساتھیوں کے لیے اطلاع ہے کہ اللہ کے گھر کی توسیع کے لیے، اللہ کے گھر کو وسیع کرنے کے لیے آئیے، آگے بڑھیے، حصہ ڈالیے، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول کرے گا۔ یہ سودا آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں کس قیمت پر ہو سکتا ہے، تو ابھی تک جمع میں سے کچھ نہیں آیا۔ جو پہل کرے گا اللہ کا بندہ،
جو سب سے پہلے اٹھ کے اس میں اپنا نام لکھوائے گا، انشاءاللہ بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کو بھی اجر ملے گا، اور یہ جو پہل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو آج میں نے آپ سے عرض کر دی کہ یہ ایک وسیع سودا ہے۔ آپ اللہ کے گھر کو وسیع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے اس سودے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے یہ سودا مکمل کروا دے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو وسیع کر دے تاکہ دین کی خدمت اور ان معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم۔